بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم مؤطا امام محمد کے سبق نمبر 371 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے مستحب فعل نکالنے کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت ہے وہ باب ما یستحب من الفعل والاسم الحسن سے شروع ہوتی ہے۔ آج کے سبق میں ہم اس حوالے سے پڑھیں گے کہ اسلام میں اچھی فعل لینا، اچھا گمان رکھنا، یہ اچھا امر ہے اور یہ شریعت میں نبی علیہ السلام سے ثابت بھی ہے۔ حالانکہ اسلام میں بدشگونی جائز نہیں ہے، یعنی کسی کے بارے میں بری فعل لینا، بلی نے رستے میں کاٹ لیا، مطلب رستہ کاٹ لیا بلی نے، یا کالی بلی آ گئی، یا کانا شخص دیکھ گیا، تو اسلام ایسی چیزوں کی حمایت نہیں کرتا بلکہ اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے۔ تو اسی طرح ماہ سفر کو منحوس سمجھنا، یا اس طرح کی اور بھی کئی ایک مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بعض چیزوں کو خام خواہی، بعض ایام کو خام خواہی، بعض انداز کو وہ منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ اس نفس شے میں کوئی نحوست نہیں ہوتی، اور ویسے گناہ جو ہے یہ ظاہر ہے کہ منحوس چیز ہے اور اس کی نحوست سے چہرے کا نور بھی ختم ہو جاتا ہے، تو یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن راستے میں کوئی بلی آ گئی تو جی اب کام اچھا نہیں ہوگا، یا کوئی کانا شخص مل گیا جس کی ایک آنکھ کمزور تھی تو بھی اب یہ سمجھنا کہ اب میرا کام صحیح نہیں ہوگا، تو صبح صبح کوئی دکاندار کے پاس ادھار لینے آ گیا تو اب یہ سمجھنا کہ پورا دن اب میری سیل نہیں ہوگی۔ تو یہ جو چند ایک چیزیں ہیں، اس انداز سے جو بدشگونی ہے وہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ لیکن اچھی فعل لینا، اور جیسے کسی عالمی دین کی زیارت کر لی تو خوش ہو جانا کہ اب دن اچھا گزرے گا، تو یہ اچھی چیز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے حدیث پاک امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ اخبرنا مالک اخبرنا یحیی بن سعید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال للقحة عنده من يحلب هذه الناقة فقام رجل فقال له ما اسمك؟ فقال له مرة، قال اجلس، ثم قال من يحلب هذه الناقة؟ فقام رجل فقال له ما اسمك؟ قال حرب، قال اجلس، ثم قال من يحلب هذه الناقة؟ فقام آخر فقال ما اسمك؟ قال يعيش، قال احلب۔ اب یہ حدیث پاک امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے یحییٰ بن سعید سے خبر دی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی اونٹنی کے بارے میں حاضرین سے فرمایا کہ اس کا دودھ کون دوئے گا؟ تو ایک شخص نے کھڑے ہو کے عرض کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا دودھ دوں گا۔ تو آپ نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ میرا نام مرہ ہے۔ فرمایا کہ تو بیٹھ جا۔ پھر دوسری مرتبہ آپ نے پوچھا کہ اس اونٹنی کا دودھ کون نکالے گا؟ تو پھر ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں نکالوں گا۔ تو آپ نے اس سے بھی نام پوچھا تو اس نے کہا کہ میرا نام حرب ہے۔ فرمایا تم بھی بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میری اونٹنی کا دودھ کون دوئے گا؟ تو تیسرا شخص کھڑا ہوا، آپ نے اس کا بھی نام پوچھا تو اس نے کہا میرا نام یعیش ہے۔ فرمایا چلو تم دودھ دوہ لو۔ تو اب اس حدیث پاک میں مرہ اور حرب نام والے دو اشخاص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کا دودھ نکالنے کی اجازت نہ دی۔ شارحین کرام نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ ان دونوں الفاظ کے معنی نبی علیہ السلام کو ناپسند لگے، اور ناپسندیدہ نام والے سے آپ نے کام نہ لے کر ایک طرف اشارہ فرمایا کہ نام کی برائی یا اچھائی کا شخصیت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ برے نام جو ہیں وہ بدشگونی کے حامل ہوتے ہیں، لہٰذا ایسے ناموں سے اجتناب برتنا ضروری ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بدشگونی جائز ہو، لیکن چونکہ یہ اس کا سبب بنتے ہیں
تو اس لیے ایسے ناموں سے بچنا ضروری ہے. نبی علیہ السلام تعلیم امت کے لیے ہیں. اور تیسرے نام والے یعنی یعیش نامی شخص کو آپ نے دودھ دوہنے کی اجازت عطا فرمائی، جس سے اچھے نام اور اس سے نیک شگون کا مسئلہ بھی وہ سامنے آتا ہے. اصل میں مرہ کا معنی کڑوا ہے اور حرب کا معنی جنگ ہے. تو گویا جس آدمی کا نام کڑوا یا جنگ اور جدل ہے تو اس سے مٹھاس اور صلح و صفائی کی امید رکھنا اس کے خلاف نظر آتا ہے. کتب حدیث میں ہمیں ایسے کئی نام ملتے ہیں کہ جن کے معنی میں برائی یا بدشگونی تھی، جس کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تبدیل کر کے ان کے بجائے نیک اور اچھے معنی والے اور نیک شگون والے نام تجویز فرمائے. چنانچہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے غلام کا نام یسار، رباح اور افلح یا نجیح ہرگز نہ رکھو، کیونکہ تم کسی وقت پوچھو گے کہ کیا وہ وہاں ہے، جب وہ نہیں ہوگا تو جواب ملے گا. مثلا پہلا نام لے کر مولا پوچھتا ہے کہ یسار ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ یہاں آرام اور سہولت ہے. تو جواب دینے والا جب یسار کو وہاں نہ پائے گا تو وہ کہے گا کہ یسار یہاں نہیں ہے، یعنی اس گھر میں کوئی آرام اور عافیت نہیں ہے. تو امام مسلم نے اس حدیث پاک کو روایت کیا، اور انہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے غلام کا نام رباح، یسار، افلح اور نافع نہ رکھو. تو اب اس طرح کے اس میں خدشات پیدا ہو سکتے ہیں. اسی طرح امام مسلم نے ہی ایک حدیث مزید لکھی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یالا، برکت، افلح، یسار، نافع وغیرہ ان سے ملتے جلتے ناموں سے منع فرمایا. میں نے اس کے بعد دیکھا کہ آپ وصال شریف تک اس بارے میں خاموش رہے اور دوبارہ منع نہیں فرمایا. اسے بھی جو ہے اس حدیث کو بھی آپ دیکھیں، پچھلی کو بھی دیکھیں تو اس سے اس چیز کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام اچھے معنی والے ناموں کو پسند کرتے تھے، اور جن ناموں کے معنی اچھے نہ ہوں ان کو آپ پسند نہ فرماتے تھے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین نام جو ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی ملک الاملاک نام رکھے. اور اسی طرح صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، یہ جو میں نے پہلے بیان کی یہ بخاری کی تھی، اور مسلم شریف میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی خبیث اور غیظ و غضب کے لائق وہ شخص ہوگا جو ملک الاملاک کہلائے گا. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون بادشاہ ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال صحیح مسلم میں ہی ایک روایت حضرت زینب بنت ابی سلمہ سے ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ میرا نام برا رکھا گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بہت ستھرا نہ کہو، خدا تم میں سے ستھروں کو خوب جانتا ہے، تم اس کا نام زینب رکھو. تو اسی طرح امام مسلم نے ہی اس حدیث کو روایت کی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بیان کرتے ہیں کہ جویریہ کا پہلا نام برا تھا، جسے تبدیل کر کے نبی علیہ السلام نے جویریہ رکھا. آپ اسے ناپسند سمجھتے تھے کہ کوئی یہ کہے کہ مجھ سے نیکی چلی گئی، یعنی جویریہ چلی گئی تو مجھ سے نیکی چلے گی. اسی طرح امام مسلم ہی اس حدیث کو بھی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کی ایک بیٹی کا نام آسیہ تھا، تو نبی علیہ السلام نے اس کا نام جمیلہ رکھا. اسی طرح مشکات شریف میں ایک حدیث پاک حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ منذر بن ابو اسید کو نبی علیہ السلام کے بارگاہ میں لایا گیا. جب وہ پیدا ہوئے تو آپ نے انہیں اپنی ران پر بٹھایا، پھر پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ کہا فلاں. فرمایا نہیں، اس کا نام منذر ہے. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے حوالے سے جو بات کی تھی، تو اس لحاظ سے کئی ایک کتب میں جو ہے وہ کئی ایک نام ایسے ہیں کہ جن کے رکھنے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے. تو اب کئی ایک نام آپ نے تبدیل فرمائے جو کتب احادیث میں ان کا ذکر ملتا ہے. مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام نے جو نام تبدیل فرمائے ان میں سے ایک شیطان نام بھی تھا جس کو آپ نے تبدیل فرمایا، چونکہ اس کا جو معنی ہوتا ہے وہ رحمت سے دور ہوتا ہے. اس طرح الحکم ہمیشہ رہنے والا، غراب، قوا اور نہایت مکار. حباب شیطان کے ایک نام ہے.
شہاب آگ کا انگارہ ہے اور شیطان کو مارا جانے والا یہ ستارہ ہے، تو شہاب یہ اس طرح کے نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان سے منع فرمایا، ان کو تبدیل فرمایا۔ تو بہرحال ان میں سے بعض ناموں میں خود نمائی اور بعض میں معانی کی برائی اور کچھ میں بدفعلی پائی جاتی ہے، تو ان اسباب کی وجہ سے ان کو تبدیل کر دیا گیا۔ ان کے مقابلے میں ایسے نام جن میں تواضع ہو، انکساری ہو، نیکی ہو، اچھائی ہو اور نیک شگون پایا جاتا ہو، ایسے نام رکھنے باعث برکت اور سنت نبویہ کے مطابق ہیں۔ تو بہرحال حاصل کلام یہ کہ اچھے نام جو ہیں وہ رکھے جائیں اور برے ناموں سے بالکل اجتناب کیا جائے۔ اچھے ناموں میں اللہ تبارک و تعالی اچھے ناموں کو پسند فرماتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھے نام پسند فرمائے، اور بالخصوص جن ناموں کے معانی اچھے نہیں تھے آپ نے ان کو تبدیل فرما کے بتا دیا کہ نام وہی اچھا جس کا معنی اچھا۔ اور بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں نافع کا معنی تو نفع دینے والا ہے نا، تو اچھا ہی ہے، یا یسار کا معنی سہولت و آسانی ہی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمتوں پہ قربان کہ آپ نے اس نام کو بدلا کہ دیکھو اگر کوئی بندہ بولے کہ بھئی یسار کو بلاؤ اور دوسرا کہے کہ یسار تو یہاں نہیں ہے، تو مطلب سہولت اور آرائش تو اس گھر میں نہیں ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو ہمیشہ بندے کو دعائے خیر کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس نام میں چونکہ یہ برا ایک عنصر پیدا ہو رہا تھا تو اس نام کو بھی آپ نے تبدیل فرمایا۔ تو بہرحال سب سے بہترین نام محمد اور احمد، یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں پر نام رکھے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے فضائل بھی بیان فرمائے کہ کیا حرج ہے کہ تمہارے گھر میں ایک محمد ہو، 2 محمد ہو، 3 محمد ہو۔ تو مطلب یہ نام جتنا رکھا جائے وہ اتنا باعث برکت ہے، اتنا باعث شرف ہے، اور پکارنے کے لیے بندہ کوئی اور رکھ لے۔ تو اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محمد یا احمد نامی شخص کے بخشش کی بھی آپ نے بشارت عطا فرمائی ہے۔ تو بہرحال اچھے نام کا انتخاب کیے جائے، اس سے اچھی فعال نکلتی ہے، بدشگونی سے امن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔